درد سہ بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ بھی واجب ہے۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ابو داؤد شریف جلد اول کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ہجرت فرما کر جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ سال میں 2 مرتبہ خوشی مناتے ہیں۔ حضور نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم زمانہ جاہلیت سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تب حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے، اور وہ 2 دنوں میں پہلا دن عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ نماز واجب ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جمعے کے دن خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جائے گا اور عیدین میں نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ عید کے دن کچھ مستحب اور سنت کام ہیں جنہیں ہم اور آپ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور عمل کر کر مستحق ثواب ہونا چاہیے۔ ان میں پہلا کام یہ ہے کہ عید کے دن آدمی حجامت وغیرہ بنوائے، یہ مستحب اور سنت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، عمدہ لباس پہنا جائے، اگر نیا ہو تو وہ پہنا جائے، اور اگر نیا نہیں ہے تو دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہنا جائے۔ یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ خوشبو لگائیں اور صاف ستھرے لباس کے ساتھ نماز عید کے لیے جلد نکلا جائے، اور عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لی جائے، ہو سکے تو کھجوریں کھائی جائیں کیونکہ یہ سنت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ تاک کھجوریں تناول نہ فرماتے تھے۔ تاک کھجوریں کیا ہیں؟ 3، 5 یا 7 یا کم و بیش کھجوریں کھا لی جائیں، یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا لی جائے نماز سے پہلے، یہ سنت ہے عید الفطر کے دن۔ لیکن عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے، یہ سنت ہے۔ اور عید کے بعد ہی قربانی کے گوشت سے آدمی کو کھانے کی شروعات کرنا چاہیے۔ عیدین کے لیے جب نکلیں تو تکبیرات کہتے ہوئے نکلیں، تکبیر تشریق بولیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کہتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف جائیں، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں، یعنی جانے کے راستہ الگ ہو اور آنے کا راستہ الگ ہو، یہ مستحب ہے۔ اور عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، صدقات و خیرات کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن خصوصی طور پر یتیموں کا اور غربا کا خیال کرتے تھے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ان کی طرف خاص متوجہ ہوتے تھے، ان کا دھیان رکھتے تھے۔ ہو سکے تو عید کی خوشیوں میں غربا اور یتیموں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے۔ اب آخر میں آپ نماز عید کا طریقہ ملاحظہ کر لیں۔ بہت سے اسلامی بھائی نماز پڑھنے جاتے ہیں
تو نماز کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز عید سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے لوگ اسے بھول جایا کرتے ہیں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی نیت کی جائے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر، اگر عید الفطر کی پڑھ رہے ہیں اور اگر عید الاضحیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو آپ عید الاضحیٰ بولیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب، اللہ تعالیٰ کے لیے ما زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی جائے، اور پھر امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پورا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر پھر نیت باندھ لی جائے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی بھی سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں اور 2 سجدے کر کر 1 رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی بھی سورت پڑھیں اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کر کر 2 سجدے کیے جائیں، تشہد اور پھر درود اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، اور پھر پوری متانت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ امام صاحب خطبہ دیں بغیر دعا کیے ہوئے، اور خطبے کے بعد پھر دعا کی جائے، عامت المسلمین کے لیے خیر کے لیے دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ کیا ہے؟ عید کا، نماز عید کا پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشیاں عطا فرمائے اور صحیح طور سے عید منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔